سنابلی اپنی تحریر کے آئینے میں دوسری قسط. سنابلی کا دو رخا پن. پہلا رخ، امام احمد ابن حنبل نے مدینہ میں قتل و غارت اور لوٹ گھسوٹ کی بنا پر یزید سے روایت کرنے سے منع کیا. تو سنابلی صاحب لکھتے ہیں، رہا امام ابن حنبل کا اپنا موقف تو انہوں نے اپنے اس موقف کی دلیل میں کوئی صحیح تاریخی روایت نہیں پیش کی ہے، لہذا ان کا یہ موقف بے دلیل ہونے کی بنا پر غیر مسموع ہے. یزید بن معاویہ صفحہ 789. سنا ہے، امام احمد ابن حنبل پر بھی جرح کر دی اس نے. حالانکہ امام احمد بھی جرح و تعدیل اور علل کے جلیل القدر امام ہیں. اس طرح جب شیخ محترم یعنی حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے امام ابن سعد کی جرح فی اضافہ سے حافظ ابن حجر کی یہ توضیح نقل کی کہ اس سے مراد اختلاط کی جرح ہے، تو سنابلی نے لکھا، عرض ہے کہ یہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی اپنی توضیح ہے، اور اس توضیح کے لیے حافظ ابن حجر نے کوئی دلیل نہیں دی، اس لیے حافظ ابن حجر کی توضیح خالی از دلیل ہے. یزید بن معاویہ صفحہ 238. اب ان کا دوسرا رخ سمجھ لو. پہلا رخ تو یہ ہے کہ اگر امام جرح و تعدیل بھی کوئی حکم لگائے تو اس کو بھی دلیل پیش کرنا ہوگا، اس کا اپنا موقف کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو پھر حدیث پر حکم کیسے مانا جائے گا؟ عجیب انسان ہے یار یہ. ائمہ جرح و تعدیل کی بات مانی جاتی ہے نا، تبھی تو حدیث کے حکم میں وہ جو لگاتے ہیں اسے ہم قبول کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. اب ان کا دوسرا رخ بھی دیکھ لو. لیکن جب محدث العصر نے امام بخاری رحمہ اللہ کے دعوے کی دلیل طلب کی تو سنابلی صاحب کچھ اس طرح لال پیلے ہو گئے. ان کا دوسرا رخ ہے یہ، سنو. مؤدبانہ عرض ہے کہ محترم یہ آپ کا کام سرے سے ہے ہی نہیں. اللہ کے واسطے آپ خود اتنے بڑے کام کے لیے تکلیف نہ دیں، یہ چیز آپ کے دائرۂ کار سے باہر ہے. آپ اس بات کے قطعاً اہل نہیں کہ کوئی امام فن کسی حدیث کو معلول کہہ دے اور اس کی علت بیان کرے تو آپ اس کی بیان کردہ علت کو غلط ثابت کرنے بیٹھ جائیں. یہ آپ کا کام نہیں ہے. سن رہے ہو؟ یہ بالکل لایانی اور بے سود کام ہے، کیونکہ آپ ثابت بھی کر لے جائیں کہ امام بخاری نے حدیث کو معلول کہنے کی کوئی صحیح وجہ بیان نہیں کی ہے، تو بھی اس سے امام بخاری کے فیصلے پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یزید بن معاویہ صفحہ 122. اوپر جرح کر کے آیا ہے. ایک صفحے پر اس نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی ائمہ جرح و تعدیل کوئی حکم صادر کرے کہ فلاں سے روایت نہیں لی جائے گی تو اس کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کو دلیل دینا پڑے گا کہ اس نے یہ بات کہاں سے کہی ہے. اور دوسرا رخ اس کا یہ ہے کہ نہیں، کوئی ائمہ جرح و تعدیل اگر کسی پہ جرح کرتے تو اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، اور آپ کا یہ میدان بھی نہیں ہے کہ آپ اس سے دلیل مانگے یا اس کی بات کو رد کریں. کہاں راجہ بھوج اور کہاں گنگوت تیری. زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا میدان نہیں ہے، ان کا بڑا میدان ہی ہے. اللہ اکبر. اگر دلیل طلب کرنا اتنا ہی معیوب ہے تو عرض ہے کہ امام احمد بن حنبل اس فن کے امام نہیں، وہ تو ایک راوی کی تضعیف میں علت بیان کر رہے ہیں، اور سنابلی ان کی بیان کردہ علت کو غلط ثابت کرنے بیٹھ گیا ہے، جسے لا یعنی اور بے سود کہہ رہا ہے، اور اسے خود کر بھی رہا ہے. تو چلیے جناب، سنابلی فقیہ کی فقاہت بھی بیان کر دیتا ہوں. سنابلی لکھتا ہے، اب اگر زوردار کہے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں تو دعوی نسخ پر شاندار فقاہت کا ایک اور نمونہ ملاحظہ فرمائیں. لکھتے ہیں، خالد بن سمیر کہتے ہیں، ایک دفعہ حجاج بن یوسف فاسق نے منبر پر خطبہ دیا. کہا، بے شک عبداللہ ابن زبیر نے قرآن میں تحریف کی ہے. تو عبداللہ بن عمر بولے، تو نے جھوٹ بولا ہے، نہ وہ اس کی طاقت رکھتے تھے اور نہ تو اس تحریف کی طاقت رکھتا ہے. حجاج غصے سے بولا، چپ ہو جا اے بوڑھے، تو سٹھیا گیا ہے اور تیری عقل چلی گئی ہے. ابن سعد جلد 4 صفحہ 184. وسندن حسن. آپ عبداللہ بن عمر کی مرض وفات میں جب حجاج بن یوسف عیادت کے لیے آیا تو آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور حجاج سے کوئی بات نہیں کی حتیٰ کہ وہ چلا گیا. ابن سعد جلد 4 صفحہ 186. وسندن صحیح. تاریخ دمشق 29، 33 اور 128.
معلوم ہو کہ آپ کا حجاج کے پیچھے نماز پڑھنے کا عمل منسوخ ہے۔ حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کی مذکورہ تحریر کے بعد سنابلی لکھتا ہے، جن کے ہاں نسخ کا اسبات اس طرح کی فقاہت بلکہ فقاہت پر مبنی ہو تو وہ امام ذہبی کے کلام کو مذکورہ بنیاد پر منسوخ بتلائیں تو ان کا حق ہے، لیکن علمی دنیا میں اس کی حیثیت ایک لطیفہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث یزید محدثین کی نظم میں صفحہ 163-164 سن رہے ہیں۔ حافظ زبیر علی زئی کی تحریر بڑی واضح ہے کہ حجاج بن یوسف کے جھوٹ اور تہمت کی وجہ سے عبداللہ بن عمر سے دیکھنا اور اس سے کلام کرنا گوارا نہیں کر رہے تھے، تو اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا کس طرح پسند کر لیں گے۔ اسی بنا پر حافظ زبیر علی زئی نے دعوی نسخ کیا ہے، لیکن سنابلی نے اپنے مسخرے پن کی وجہ سے اسے بھی تمسخر بنانے کی کوشش کی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ انہوں نے من ضحک ضحک کی تصویر بنے نظر آتے ہیں۔ اب فقی سنابل دعوی نسخ پر خود اپنی فقاہت بھی ملاحظہ کر لیں۔ امام احمد کا رجوع۔ سنابلی امام احمد ابن حنبل کے بارے میں لکھتا ہے، ان کے جس قول میں یزید بن معاویہ پر ظلم یا لوٹ مار کا الزام ہے، اس قول سے امام احمد رجوع کر چکے ہیں۔ صرف یہی نہیں کہ امام احمد نے آخر میں یزید بن معاویہ کے بارے میں اپنی جرح سے رجوع کر لیا، بلکہ اسے خیر القرون کی فضیلت کا حامل بھی بتلایا ہے۔ چنانچہ امام ابو بکر خلال متوفہ 311 ہجری نے کہا ہے، ابو طالب اسما بن ابی اسما کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد سے پوچھا کہ جو کہے کہ یزید بن معاویہ پر اللہ کی لعنت ہو، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا، میں اس بارے میں کلام نہیں کرتا۔ میں نے کہا، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ جس نے یہ بات کہی ہے وہ معتبر آدمی ہے اور میں آپ کے قول کو اپناؤں گا۔ تو امام احمد نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن پر لعنت کرنا اس کو قتل کرنے کی طرح ہے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان کا زمانہ، پھر ان کا زمانہ جو اس کے بعد آئیں گے، اور یزید اس دور کے لوگوں میں شامل ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، میں نے جس پر لعنت کی یا برا بھلا کہا تو اے اللہ اس کے حق میں رحمت بنا دے، اس لیے خاموش ہی میرے نزدیک بہتر ہے۔ یزید بن معاویہ صفحہ 782۔ اس پر تبصرہ کرتا ہوں، جو شخص مذکورہ عبادت کا بغور مطالعہ کرے گا اس پر یہ حقیقت منکشف ہو جائے گی کہ اس کی سنابلی امام احمد کی جرح سے متعلق دعوی نسخ کر کے سوال چنا اور جواب گندم کی عکاسی کر رہا ہے، کیونکہ امام احمد بن حنبل سے یزید پر لعنت کے بارے میں سوال ہوا تھا، نہ کہ لوٹ گھسوٹ اور اس سے حدیث بیان کرنے یا نہ کرنے سے متعلق، لہذا انہوں نے لعنت ہی سے خاموشی اختیار کی ہے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ لعنت شدید کلام ہے اور یزید کے بارے میں متشدد ترین لوگ ہی یہ روش اپناتے ہیں، جبکہ امام احمد ابن حنبل تو فکر اعتدال کے امام ہیں۔ ہمارے موقف کی مزید وضاحت اس سے بھی ہوتی ہے کہ جب سائل نے لعنت والا سوال دہرایا تو آپ نے وہ احادیث بیان کی جن میں لعنت کرنے کی مذمت ہے، اور لعنت نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یزید خیر القرون کا مسلمان ہے۔ واضح ہے کہ خیر القرون کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس دور میں کسی ظالم یا ضعیف راوی کا سرے سے وجود ہی نہ ہوگا۔ اس دعوی نسخ پر شاندار فقاہت کا مظاہرہ کرنے پر ہم سنابلی کے ہی الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کے ہاں نسخ کا اسبات اس طرح کی فقاہت بلکہ فقاہت پر مبنی ہو، وہ امام احمد کے کلام کو مذکورہ بنیاد پر منسوخ بتلائیں تو ان کا حق ہے، لیکن علمی میدان میں اس کی حیثیت ایک لطیفہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ سنابلی نے ڈاکٹر محمد بن ہادی کے حوالے سے لکھا ہے کہ امام احمد کی وفات سے 3 دن پہلے ان کے جو عقائد لکھے گئے ان میں ہے کہ امام احمد بن حنبل یزید بن معاویہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے تھے اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑتے تھے۔ یزید بن معاویہ صفحہ 781۔ یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ امام احمد سے یزید پر محض لعنت سے متعلق تو خاموشی ثابت ہے، لیکن مطلق خاموشی کسی واضح اور صریح قول یا دلیل سے قطعاً ثابت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ امام احمد کے مذکورہ قول سے یزید پر کی گئی جرح سے رجوع ثابت نہیں ہوتا، لیکن یہ ضرور واضح ہو رہا ہے کہ امام احمد کے نزدیک بھی یزید مغفرت کی بشارت والے لشکر میں شامل نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ شامل ہوتا تو امام موصوف خیر القرون والی عام دلیل کی بجائے مغفرت کی بشارت والی خاص دلیل سے استدلال کرتے۔
यही नहीं बल्कि बाज मुताखिरीन के अलावा किसी एक मुतकद्दिम मुहद्दिस ने भी उसे यजीद के हक में पेश नहीं किया। इमाम बुखारी के दावे पर सनाबली दलील की हकीकत। सनाबली ने लिखा है कि जुबैर अली ज़ई ने बिला वजह ये एतराज कर दिया कि इमाम बुखारी के कौल के अंदर जो बात है उसका कोई सबूत नहीं है। हमने गुज़िश्ता सफ़ात में इसकी भी भरपूर तरदीद कर दी है, लेकिन मजीद मुताला के बाद हमें सही बुखारी व मुस्लिम की शर्त पर एक बहुत ही आला दर्जे की सही रिवायत मिल गई, जिसमें इमाम बुखारी की मुकम्मल तायद मौजूद है। यानी उसमें इस बात की सराहत है कि अबू ज़र ये उस्मान उन्हीं के दौर में शाम गए थे और उससे कबले वो मदीना ही में मुकीम थे। यजीद बिन मुआविया सफ़ा 191। सनाबली दलील की सनद। सना अब्दुल वहाब सकफी अन हिशाम अन मोहम्मद बिन सैरीन अन अबी ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु। सनाबली उसूल की रोशनी में सनद का तारुफ। अब्दुल वहाब सकफी, ये अब्दुल वहाब वही रावी हैं जिसको सनाबली मुतकल्लिम फी कहते नहीं थकते, और यहाँ उनकी रिवायत को एक बहुत ही आला दर्जे की सही रिवायत करार दिया जा रहा है। उसूल हदीस का आम तालिबे इल्म भी बखूबी जानता है कि मुतकल्लिम फी रावी की रिवायत बहुत ही आला दर्जे की सही रिवायत कभी नहीं होती, लेकिन ये रिवायत चूंकि सनाबली के हक में थी लिहाजा अपना ही लेखा भूल गए। जानना चाहिए कि अगर अब्दुल वहाब मुतकल्लिम फी हैं तो उनकी रिवायत बहुत ही आला दर्जे की सही नहीं, और अगर अब्दुल वहाब की रिवायत बहुत ही आला दर्जे की सही है तो ये मुतकल्लिम फी नहीं, और सनाबली के नजदीक यही दुरुस्त है। नंबर 2, हिशाम। ये हिशाम बिन हिस्सान हैं, जिनकी एक रिवायत के बारे में सनाबली लिखते हैं ये रिवायत ज़ईफ है। इसमें हिशाम बिन हिस्सान हैं जिन्होंने अन से रिवायत किया है, और हाफिज इब्न हजर ने उन्हें तीसरे तबके का मुदल्लिस बतलाया है। तीसरे तबके का मुदल्लिस जब अन से रिवायत करे तो वो रिवायत ज़ईफ होती है। यजीद बिन मुआविया सफ़ा 291 पर इन्होंने यानी सनाबली ने खुद जिरा की है हिशाम पर। इसको पता ही नहीं होता है कि कौन से सफ़े पर किस रावी पर जिरा कर चुका है और दूसरे सफ़े पर उसकी तस्सीह पेश कर रहा है। मैं ये चीज पहले भी बतला चुका हूँ और मेरा मौजू ही यही है। सनाबली अपनी तहरीर के आईने में, मैं इसी की तहरीर से इसका रद्द कर रहा हूँ। मज़कूरा सनद में भी हिशाम अनही से रिवायत कर रहे हैं, फिर भी बहुत ही आला दर्जे की सही है, क्योंकि ये सनाबली के हक में है, और जिसको ज़ईफ साबित कर रहे हैं वो उनके मौक़िफ़ के खिलाफ थी, इसलिए वहाँ पे ज़ईफ है। एक ही रावी जब कोई रिवायत बयान करे और वो सनाबली के मौक़िफ़ के खिलाफ जा रही हो तो वो ज़ईफ रावी है, और जब सनाबली के मौक़िफ़ के मुताबिक हो तो वही रावी इनके नज़दीक जो पहले सफ़ा में जिसको ज़ईफ लिखाए हैं वही बहुत ही कवी सीका रावी बन जाता है सनाबली की नज़र में। नंबर 3, मोहम्मद बिन सैरीन। सनाबली ने उनके बारे में लिखा है, दर हकीकत इस रिवायत को बयान करने वाले मोहम्मद बिन सैरीन हैं और ये इरसाल करने में काफी मशहूर हैं। बहुत सारे सहाबा भी लेने से उन्होंने इरसाल किया है, जैसा कि कुतुब मरासिल में तफसील देखी जा सकती है। यानी ऐसे सहाबा के हवाले से ये रिवायत बयान करने के आदी थे जिनसे कभी ये मिले न थे। ये सनाबली की तहरीर है, मैं वैसे पढ़ रहा हूँ, उसमें कुछ ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, इसलिए शायद आपको समझ में ना आए। अगरचे उनका दौर पाया था, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात भी बयान कर देते थे, जबकि आपको ये दौर मिला ही ना था क्योंकि आप ताबई हैं। ऐसी सूरत पे ये अगर कोई ऐसी कहानी बयान करें जिसके बारे में ये साबित हो जाए कि ये उनका अपना मुशाहिदा नहीं बल्कि ये कहानी उन्होंने किसी गैर सिका से सुन रखी है, तो दरी सूरत उनका बयान मोतबर न होगा। यजीद बिन मुआविया सफ़ा 901। सफ़ा 901 पर सनाबली ने एतराज किया है मोहम्मद बिन सैरीन पर, और जिस रिवायत की बहुत ही कवी सनद सही बता रहा है उसमें इब्न सैरीन मौजूद हैं, और हमारी तहकीक के मुताबिक मोहम्मद बिन सैरीन की हजरत अबू ज़र से मुलाकात साबित नहीं है, जैसा कि इमाम इब्न अबी हातिम ने फरमाया है किताबुल मरासिल सफ़ा 188। जब मोहम्मद बिन सैरीन की हजरत अबू ज़र से मुलाकात साबित नहीं तो ये रिवायत बहुत ही आला दर्जे की सही कैसे हो गई सनाबली साहब? सनाबली के नजदीक एक और इल्लत, जिस रिवायत को ये यानी सनाबली बहुत ही आला दर्जे की सही कह रहा है, उन्हीं के नजदीक
اس میں ایک اور علت بھی پائی جاتی ہے۔ تو سنابلی لکھتا ہے یہ بات بھی قابل غور ہے کہ روایت میں مذکورہ قصہ شام کے علاقے کا ہے اور محمد بن سیرین بصرہ کے رہنے والے تھے، اور جب یہ واقعہ بھی شام کے علاقے کا ہے اور محمد بن سیرین بصرہ کے رہنے والے ہیں تو یہیں پر یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ یہ واقعہ ان کا اپنا مشاہدہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یزید بن معاویہ صفحہ 902۔ اور ایسی روایت سنابلی کے نزدیک من گڑت ہوتی ہے۔ دیکھیے یزید بن معاویہ صفحہ 906۔ اب من گڑت روایت بہت ہی اعلیٰ درجے کی صحیح کس طرح بن گئی؟ پوچھو اس بدبخت سے۔ سنابلی نے امام بخاری کے دعویٰ پر جس دلیل کو پیش کیا ہے وہ خود سنابلی ہی کے اصول کے مطابق من گڑت ہے۔ معلوم نہیں کس مقصد کے تحت اس نے اپنے ہی اصولوں سے انحراف کر کے اسے بہت ہی اعلیٰ درجے کی صحیح روایت کیوں قرار دے دیا۔ لطیفے کے طور پر سنابلی لکھتے ہیں امام بخاری کے دعوے کے خلاف زبیر علی زئی کوئی روایت پیش نہیں کر سکے۔ یزید بن معاویہ صفحہ 194۔ تو عرض ہے کہ جس روایت کو ضعیف ثابت کرنے کے لیے آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں وہ حسن لذاتی روایت اس دعوے کے خلاف ہی تو ہے۔ آنکھیں ہیں اگر بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بلا آفتاب کا؟ ترکش کا آخری تیر عبد الوہاب سقفی والی روایت کو اپنے تئیں من گڑت ثابت کرنے کے لیے سنابلی نے 2 شہادتیں پیش کی ہیں۔ پہلی شہادت میں صحیح مسلم کی حدیث پیش کی ہے۔ جابر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین ہمیشہ 12 خلفاء کے پورا ہونے تک غالب اور بلند رہے گا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کلمہ ارشاد فرمایا لیکن لوگوں نے مجھے سننے نہ دیا، تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نے کیا فرمایا، تو انہوں نے کہا سب خلفاء قریش کے خاندان سے ہوں گے۔ اس حدیث میں 12 خلفاء تک دین کی سلامتی اور اس کے قیام کی بات کہی گئی ہے، اور یزید بن معاویہ 6 نمبر پر خلیفہ تھے۔ اب غور کیجئے کہ جب صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہو گیا کہ 12 خلفاء تک دین سلامت اور قائم رہے گا، اور اس بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہے، تو اب اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ 6واں خلیفہ سنت کو تبدیل کر دے گا تو ایسے شخص کے جھوٹے اور سبائی ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ یہ استدلال کر رہے ہیں صحیح مسلم کے حدیث سے۔ ابھی بتاتا ہوں ان کا استدلال۔ اسے کہتے ہیں جذباتی ڈائلاگ، کیونکہ اس حدیث کے ذریعے سے سنابلی یزید کو معصوم عن الخطا ثابت کرنا چاہتا ہے، اور آج تک اس حدیث سے کسی عالم اور محدث نے یہ استدلال نہیں کیا، مگر سنابلی کا جو جی چاہے فقاہت کرتا رہے۔ بہت بڑا فقیہ ہے نا یہ۔ اس حدیث پر ہمارا ایمان ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی حق ہے، لیکن اس سے یہ کہاں ثابت ہو رہا ہے کہ انفرادی طور پر بھی کسی سے کوئی گناہ و خطا سرزد نہیں ہوگی۔ رافضیوں والا عقیدہ امام معصوم سنابلی ہی کو مبارک ہو۔ اسی طرح بزم سنابلی محمد بن حنفیہ کی گواہی سے بھی یزید کا معصوم عن الخطا ہونا ثابت نہیں ہوتا، لہذا ان کی غیر متعلقہ روایت کے ذریعے سے حسن لذاتی روایت کو من گڑت ثابت کرنے کی کوشش کبھی برابر نہیں ہوگی۔ حدیث میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے اور وہ سب قریش سے ہوں گے، اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے سنابلی نے یزید کو 6واں خلیفہ مان لیا۔ یہ تو اس کی فقاہت ہے۔ اگر خلیفہ ہی ماننا ہے تو حضرت حسن کو کیوں ہٹا دیا خلافت سے، جبکہ وہ تو خلافت علی منہاج النبوت ہی مجلس شورا نے انہیں چنا تھا۔ تو 5ویں خلیفہ تو یہ تھے، اور 5ویں کے بعد 6واں آتا ہے، تو معاویہ کو کون سی کیٹیگری میں رکھو گے؟ جبکہ معاویہ خلیفہ نہیں تھے اور یزید بھی خلیفہ نہیں تھا۔ بات خلافت کی ہو رہی ہے۔ اگر سنابلی کا اصول مان لیا جائے تو 12 کیوں 50 خلیفہ جوڑ لیے جائیں گے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بات خلافت کی ہو رہی ہے، جبری بادشاہت کی نہیں، جبری حکومت کی نہیں ہو رہی ہے، اور یہ سب جبری حکومت کر رہے تھے۔ یزید کو کس نے چنا تھا؟ کیا مجلس شورا نے چنا تھا؟ ان کے سامنے انتخاب کا حق حاصل تھا؟ یہ بات لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ مجلس شورا میں چننے والوں کے سامنے آپشن ہوتا ہے کہ وہ کس کو خلیفہ بنائیں۔ معاویہ کے دور میں کوئی آپشن نہیں تھا، معاویہ تو حکومت پر قابض ہوا تھا، اس کے بعد اس نے لوگوں پر بیعت مسلط کر دی۔ بیعت کرنے والوں کے سامنے آپشن کہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو چن سکیں۔ یزید جب حکومت پر قابض ہوا تو پھر لوگوں کے سامنے کوئی آپشن تھا چننے کا، تو اسے بیعت تو نہیں کہیں گے نا۔ یہ تو حکومت کے زور پر کسی کو مجبور کر دینا اور اس کو کہنا کہ سب نے ہماری بیعت کر لی، اسے آپ بیعت کہتے ہو؟ تمہاری عقل پر ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے، اسے بیعت کہتے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ تم کو بیعت کا پتہ ہی نہیں ہے، بیعت کس سے کہتے ہیں۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ تم بیعت کی بے سے بھی واقف نہیں ہو کہ بیعت کہتے کسے ہیں، بیعت کا معنی اور مفہوم کیا ہے، تم کو کچھ نہیں پتا، تم لکیر کے فقیر ہو۔